أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق۔ چوتھے پارے سورہ آل عمران کی یہ 19 رکوع ہے، اور یہ 19 رکوع آیت نمبر 181 سے لے کر آیت نمبر 190 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے۔ گزشتہ رکوع کے آخری آیاتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا کہ جو لوگ راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم اپنا فائدہ کر رہے ہیں، بلکہ یہ اپنا نقصان کر رہے ہیں، اس لیے کہ انسان دنیا ہی سے اپنے آخرت کی خوشحالی کا سامان پیدا کر سکتا ہے، اور وہ سامان وہی ہے کہ جس کی اختیار کرنے کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے، اور اس سامان میں صاحب حیثیت مسلمان کے لیے یہ ہے کہ وہ اللہ کے دیے میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ اب اس رکوع میں ابتداءً اللہ تبارک و تعالی کچھ منافقین کے اللہ کے حکموں کے سننے کے بدلے میں جو طرز عمل تھا اللہ نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ جب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وہ آیات نازل فرمائی گئی کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، تو جو لوگ منافقین تھے انہوں نے کہا کہ بے قرض تو وہ مانگتا ہے جو محتاج ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مالدار اور اللہ محتاج ہیں۔ تو اس طرح سے انہوں نے اللہ کے حکموں کا مذاق اڑایا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں ہم ان کو سن رہے ہیں، ہم ان کے ان باتوں کا بھی اور ان کے ناحق انبیاء کرام کو شہید کرنے کا بھی قیامت کے دن ان سے پورا حساب اور کتاب لیں گے۔ چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے لقد سمع اللہ، یقیناً سن رکھا ہے اللہ نے، قول الذین، بات ان لوگوں کے، قالوا جنہوں نے کہا کہ ان اللہ فقیر، کہ اللہ محتاج، ونحن اغنیاء، اور ہم مالدار ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں سے جو راہ خدا میں خرچ کرنے کو اپنے لیے قرض حسنہ قرار دیا، یہ کمال شفقت سے اللہ نے فرمایا، کبار رحمت سے اللہ نے فرمایا۔ حالانکہ ہر انسان کے پاس جو کچھ ہے یہ اس کا ذاتی نہیں بلکہ یہ اللہ کے عطا ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے تو ایک کمزور ذہن اور تجربے کے مالک کو بے انتہا عطا فرما دیتا ہے، اور اگر نہیں چاہتا تو بہت بڑے محنت کش اور جفاکش کو 2 وقت کی روٹی نصیب نہیں ہوتی۔ یہ امتحان ہے، اللہ کسی کو دے کے آزماتا ہے اور کسی سے لے کے آزماتا ہے، اور بہرحال جس انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ آخرکار اس سے رہ جانے والا ہے، اور رہتے رہتے بالآخر اس کا وارث اللہ ہی ہوگا۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ سنکتب ما قالوا، سو ہم لکھ رکھیں گے جو وہ کہیں، وقتلهم الانبیاء بغیر حق، اور ان کا شہید کرنا انبیاء کرام کو ناحق، ونقول، اور پھر ہم کہیں گے، ذوقوا عذاب الحریق، اب اس جلنے کے عذاب کو چکھو، ذالک، یہ اس لیے، بما قدمت ایدیکم، کہ جو کچھ آگے بھیجا تمہارے ہاتھوں نے، وان اللہ لیس بظلام للعبید، اور یہ کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ الذین، وہ لوگ، قالوا، جو کہتے ہیں، ان اللہ عہد الینا، کہ بے شک اللہ نے ہم سے یہ وعدہ کر رکھا ہے، اللہ نے ہم سے یہ کہہ رکھا ہے، اللہ نؤمن لرسول، کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں گے، حتی یأتینا بقربان، یہاں تک کہ وہ لے کے آئے ہمارے پاس قربانی، تأکلہ النار، کہ جس کو آگ کھائے۔ قل، کہہ دیجئے، قد جاءکم رسل من قبلی، یقیناً آ چکے ہیں مجھ سے پہلے تمہارے پاس اللہ کے بھیجے ہوئے رسول، بالبینات، واضح نشانیاں لے کر، وبالذی قلتم، اور وہ بھی جو تم کہتے ہو، فلم قتلتموہم، پھر کیوں قتل کر ڈالا تم نے ان کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ کچھ اہل کتاب ایسے تھے کہ جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہا کہ بھئی اللہ نے ہم سے یہ کہہ رکھا ہے آسمانی کتاب میں کہ ہم کسی رسول کو اس وقت تک رسول نہ مانیں گے، اور نہ مانیں جب تک کہ وہ رسول بطور معجزہ کے ہمیں یہ نہ دکھا دیں کہ وہ خیرات اور صدقے کا کوئی چیز میدان میں رکھ دیں، اور پھر آسمان کی طرف سے آگ آ کر کے ان کو جلا نہ دے۔ تو جب تک اس طرح کا معجزہ ہمیں نہیں دکھائی دے گا تب تک ہم کسی پیغمبر کو رسول نہیں مانیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا الزامی جواب یہ دیا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ مجھ سے پہلے کئی پیغمبر کئی طرح کے معجزات لے کے آئے، کیا تم ان کو مان چکے ہو؟
اور جو تم کہہ رہے ہو اللہ نے ان پیغمبروں کو یہ بھی معجزات عطا فرمائے تھے، لیکن تمہاری تاریخ ان باتوں سے بھری پڑی ہے کہ تم نے پیغمبروں کو بھی نہیں مانا، ان پیغمبروں کو بھی کہ جو تمہارے پاس یہ معجزات لے کے آئے تھے جس کا مطالبہ تم مجھ سے کرتے ہو۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، سو اگر وہ لوگ آپ کو جھٹلائیں، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، سو یہ جھٹلا چکے ہیں کئی پیغمبروں کو آپ سے پہلے، بالبینات، جو ان کے پاس واضح نشانیاں لے کے آئے تھے، والزبور، اور صحیفے، والکتاب المنیر، اور روشن کتابیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ، اور بے شک تمہیں پورا بدلہ دیا جائے گا یوم القیامت، قیامت کے دن۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، سو جسے دور کیا گیا آگ سے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جسے جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، پس یقیناً وہ کامیاب ہوا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور نہیں ہے یہ دنیا کی پونجی مگر دھوکے کا سامان ہے۔ موت کا ذائقہ، یہ ذائقہ کیا ہے؟ مفسرین نے اس کی بڑی وضاحت کی ہے۔ چنانچہ ایک تاریخ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ یہ معجزہ عطا فرمایا تھا جو قرآن میں پہلے ہو گزرا ہے کہ وَأَن تُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِأَمْرِي، کہ وہ مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرتے تھے، یہ معجزہ تھا جو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ تو اس وقت کے نافرمان نے کہا کہ اے عیسیٰ، قبر ہم بتاتے ہیں، اگر آپ اس قبر والے کو زندہ کر دیں تو پھر ہم آپ پر ایمان لانے کے بارے میں سوچیں گے۔ اب کسی کو مردہ کرنا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اپنے بس میں تو نہیں تھا، وہ تو اللہ کے حکم سے ہوتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی کہ اے پروردگار، اگر ان لوگوں نے اپنے ایمان کو اس قبر والے کے زندہ ہونے کے ساتھ مشروط کر دیا ہے تو اے اللہ میرے اس کہنے سے اس میت کو زندہ کر دیں۔ اللہ نے حکم دیا کہ عیسیٰ آپ وہاں چلے جائیں اور اس قبر والے کو مخاطب کر کے کہیں کہ بھئی اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جا، وہ کھڑا ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ لوگ لے گئے اس قبر کے پاس جو بہت تاریخی پرانا قبر تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کہ بھئی قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، کھڑا ہو گیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے پوچھا کہ بھئی ما اسمک، آپ کا نام کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ بھئی سام بن نوح، میں نوح علیہ السلام کا بیٹا سام ہوں۔ تو تاریخی روایت سے یہ بات واضح تھی کہ سام جب موت سے ہمکنار ہوئے تھے تو اس وقت وہ جوان تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ بھئی قبر کی حالت کیسی ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ اے اللہ کے پیغمبر، قبر کا نمبر تو بعد میں آتا ہے، آپ مجھ سے موت کے وقت کے بارے میں پوچھیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ چلے بھی موت کے وقت کے بارے میں بتائیے۔ تو حضرت سام بن نوح فرمانے لگے کہ بھئی جس وقت مجھے موت کا جھٹکا لگا تھا اس کے بعد سے ہزاروں سال ہو گزرے ہیں، لیکن موت کے اس وقت کی تلخی کو میں اب تک اپنے وجود کے رگ و ریشے میں محسوس کرتا ہوں۔ اور آپ نے جو یہ مجھ سے پوچھا کہ بھئی جس وقت میں مر گیا تھا اس وقت میں جوان تھا، میں بوڑھا کیسے ہو گیا ہوں؟ تو جس وقت یہ آواز میرے کانوں میں پڑی کہ بھئی قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو مجھے معلوم تھا کہ بھئی قیامت سے پہلے تو کسی نے کھڑا نہیں ہونا، اسی لیے میں یہ سمجھا کہ شاید قیامت آ گئی ہے، اور اس خوف کی وجہ سے میرے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے ہیں۔ تو یہ ہے موت کا ذائقہ۔ اللہ کا ارشاد ہے لَتُبْلَغُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ، تمہیں ضرور آزمایا جائے گا تمہارے مالوں کے معاملے میں، وَأَنفُسِكُمْ، اور تمہارے جانوں کے معاملے میں، کہ یہ جو اللہ نے تمہیں مال دیے ہیں اور تمہیں صحت دی ہے، اس صحت کے ذریعے تم کیا کام کرتے ہو، اللہ کے رضامندی والے یا اللہ کی ناراضگی والے، اور اس مال کو تم راہ خدا میں خرچ کرتے ہو یا کہ اللہ کے ناراضگی والے کاموں میں۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ، اور تم سنو گے ان لوگوں سے بھی، اوتوا الکتاب من قبلکم، جن کو کتاب تم سے پہلے دی گئی، یعنی اہل کتاب یہود اور عیسائی، ان سے تم تکلیف دہ باتیں سنو گے، اور یہی بات ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے وَمِنَ الَّذِينَ، اور ان لوگوں سے بھی اشرکوا جو مشرک ہیں، اذًا کثیرا، بہت سارے تکلیف دہ باتیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگاری کو اختیار کیے رکھو، تو فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بے شک یہ بڑے ہمت کے کام ہے۔ چنانچہ ہر دور میں تاریخ اور حالات اس بات کی گواہ ہے کہ اہل کتاب میں سے یہود اور عیسائیوں نے مسلمانوں پر ہر دور میں طرح طرح کے الزامات لگا دیے، کبھی تنگ نظر ہونے کا، کبھی انتہا پسند ہونے کا، کبھی کس ہونے کا، کبھی کس ہونے کا، کبھی کس ہونے کا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسلمان نہ تو انتہا پسند ہے، ہاں اللہ کے حکموں پر عمل پیرا ہونا وہ انتہائی پسند کرتے ہیں، برائیوں سے بچنا وہ انہیں انتہائی پسند ہے۔
اور گناہوں کی طرف جانا ان کو انتہائی ناپسند ہے۔ تو اگر اس حوالے سے ہے تو پھر تو وہ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن اگر وہ بدنام کرنے کی غرض سے کر رہے ہیں تو مسلمان دنیا میں دنیا والوں کے لیے باعث رحمت ہے، باعث راحت ہے، نہ کہ باعث دہشت۔ تو ہر دور میں مشرکین بھی یہی الزامات دے رہے ہیں، یہی القابات دے رہے ہیں، اہل کتاب بھی دے رہے ہیں۔ اللہ نے پہلے سے خبردار کر دیا کہ اس طرح کی تکلیف دہ باتیں تم ان کی طرف سے سنو گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اللہ کے حکموں پر کاربند رہنا ترک کر دو، بلکہ خود کو اللہ کے حکموں پر کاربند رکھو اور اللہ کے تقوی اختیار کیا رکھو۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ، اور جب اللہ نے لیا تم سے وعدہ ان لوگوں سے اوتوا الکتاب جن کو کتاب دی گئی، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، یہ کہ کھول کے بیان کر دو گے اس کتاب میں بیان ہونے والے اور نازل کرنے والے اللہ کے احکامات کو لوگوں سے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور اس میں سے کوئی حکم نہیں چھپاؤ گے۔ انہوں نے عملاً پھر یہ کیا، فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، انہوں نے اللہ کے ان حکموں کو پس پش ڈال دیا، وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور انہوں نے اللہ کے ان حکموں کے بدلے دنیا کے پیسے روپے کما لیے، ان کو خرید لیا۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، سو کیا ہی برا ہے جو کچھ وہ خریدتے ہیں، یعنی اللہ کے واضح احکامات کو انہوں نے ترک کر دیا اور اللہ کے حکموں کو مقدم جاننے کے بجائے انہوں نے اپنے دنیاوی مفادات کو مقدم جانا اور اللہ کے حکموں کو وہ اپنے خواہشات پہ قربان کر گئے، حالانکہ ان سے کہا گیا تھا کہ بے اپنے خواہشات کو اللہ کے حکموں پہ قربان کرنا ہے۔ لا تحسبن الذین، خیال نہ کرے وہ لوگ، یفرحون جو خوش ہوتے ہیں، بما اس پر اتو جو وہ کر گئے ہیں، ویحبون اور وہ چاہتے ہیں، ان یحمدوا یہ کہ ان کی تعریف کی جائے، بما لم یفعلوا ایسے کاموں پر جو انہوں نے کیے نہیں ہیں، یعنی انہوں نے کچھ نیکیاں کی نہیں ہیں پھر بھی وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریفیں ہوں۔ فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، سو آپ ان کے بارے میں خیال بھی نہ کرنا کہ وہ عذاب سے بچ پائیں گے اور کامیاب ہو جائیں گے، بلکہ ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وللہ ملک السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمانوں کی اور زمین کی، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پہ قادر ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی کے ہاں کوئی شخص نیک اعمال کیے بغیر راحت سے ہمکنار نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شخص اپنے بارے میں یہ خیال کرتا ہے تو یہ خیال، اس خیال پر اس کو ایسے حالات سے ہمکنار کرنا یہ محال ہے، یہ اللہ کے دستور کے خلاف ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ چوتھے پارے سورہ آل عمران کی یہ 20واں اور آخری رکوع ہے۔ اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی ایک تو اپنے قدرت کے چند نمونوں کا تذکرہ فرماتا ہے، اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی اپنے قدرت کے ان نمونوں پر اپنے بندوں کو غور اور فکر کا دعوت دیتا ہے۔ جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کے اس دعوت پر آگے بڑھتے ہیں اور اللہ کے اس کائنات پہ غور و فکر کرتے ہوئے اللہ کے عظمت اور قدرت کا قائل ہو جاتا ہے، اللہ نے ایسے موحدین کی تعریف فرمائی ہے۔ ان آیاتوں کے شان نزول میں کے متعلق مفسرین نے جو روایت نقل فرمائے ہیں ان میں سے ایک روایت صحیح ابن حبان میں ہے، اور اسی مناسبت سے ایک روایت تاریخ ابن عساکر نے بھی نقل کی ہے حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ تشریف لے گئے اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں جو سب سے زیادہ عجیب چیز آپ نے دیکھی ہو وہ مجھے بتلائیے۔ یعنی یہ بات حضرت عطا بن ابی رباح نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کے کس شان کو پوچھتے ہو، ان کی تو ہر شان عجیب ہی تھی، ہاں ایک واقعہ عجیب سناتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات میرے پاس تشریف لائے
اور آرام فرمانے کے لیے بستر میں تشریف لے گئے. پھر فرمایا کہ مجھے اجازت ہو تو میں اپنے پروردگار کی عبادت کروں. اور یہ کہہ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر سے اٹھے، وضو کیا، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور قیام کیا. اور قیام میں اس قدر روئے کہ آپ کے آنسو سینہ مبارک پر بہہ گئے، اتنی خشوع اور خضوع سے. پھر آپ نے رکوع فرمایا اور اس میں بھی یہی حالت تھی. پھر سجدہ کیا، سجدے میں بھی یہی حالت تھی. پھر سجدے سے سر اٹھایا اور مسلسل روتے رہے، اللہ کے سامنے گرہ وزاری کرتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی. صبح کے وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی اطلاع دی. حضرت بلال فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ حضور اس قدر کیوں گرہ فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، یعنی آپ کے تو گناہ ہی نہیں ہے. حضرت بلال کے اس پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال، کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں اور شکریہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ عاجزی گرہ وزاری نہ کروں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات نے آج کے شب مجھ پر یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیاتیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھ کر کے سنائی جو اس رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان فی خلق السماوات، بے شک آسمانوں کے پیدا کرنے، والارض اور زمین کے بنانے میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے آنے جانے میں، لآیات لأولی الالباب، البتہ عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. گویا اصل عقل رکھنے والے وہ ہیں کہ جو اللہ کے اس کائنات پہ غور و فکر کرتے ہیں اور اس غور و فکر کرنے میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرتوں کے قائل ہو جاتے ہیں، اللہ کے عظمتوں کو مان لیتے ہیں، اس کے حکم کو مان لیتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں الذین، یہ وہ لوگ ہیں یذکرون اللہ، جو یاد کرتے ہیں اللہ کو، قیاماً کھڑے ہوئے بھی، وقعوداً اور بیٹھے بھی، وعلی جنوبہم اور اپنے گھر وٹوں کے بل بھی، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ کہ جو غور و فکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، اور پھر اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا. تو غور اور فکر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک دین ہے جسے وہ عطا فرما لیتا ہے، اور وہ غور و فکر ایسا کہ جو اس کو نیک اعمال کی طرف لے جائے اور وہ اس نتیجے پہ پہنچ جائے کہ سبحانک، اے اللہ تو تمام تر عیوب سے پاک ہے، فقنا عذاب النار، سو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا دے. چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ غور اور فکر یہ ایک نور ہے جو انسان کے دل میں داخل ہوتا ہے. حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص کثرت سے غور و فکر کرے گا تو حقیقت سمجھ لے گا، اور جو حقیقت کو سمجھ لے گا اس کو اس چیز کے بارے میں صحیح علم حاصل ہو جائے گا، اور جس کو اس چیز کے متعلق صحیح علم حاصل ہو گیا وہ ضرور عمل بھی کرے گا. حضرت وہب بن منبہ کی یہ روایت تفسیر ابن کثیر نے نقل کی ہے. اسی طرح سے ایک روایت ابن کثیر میں ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ ایک متقی بزرگ آدمی کا گزر ایک زاہد کے پاس سے ہوا جو ایک ایسے جگہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے ایک طرف قبرستان تھا اور دوسری طرف گھروں کا کوڑا اور گرکٹ وغیرہ کباڑ وغیرہ پڑا ہوا تھا. گزرنے والے بزرگ نے کہا کہ دنیا کے یہ دو خزانے تمہارے سامنے ہیں، ایک انسانوں کا خزانہ جس کو قبرستان کہتے ہیں، دوسرا مال اور دولت کا خزانہ جو فضلات اور گندگی کی صورت میں ہے. یہ دونوں خزانے تمہارے عبرت کے لیے کافی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے دل کی اصلاح اور نگرانی کے لیے شہر سے باہر کسی ویرانے کی طرف نکل جانا چاہیے، اور وہ خود بھی نکل جاتے تھے اور وہاں پہنچ کر کہتے
اس ویرانے میں کہ این اہلک، یعنی تیرے بسنے والے کہاں ہیں؟ پھر خود ہی جواب دیتے کہ کل شیء ہالک الا وجہہ، یعنی اللہ کے ذات کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ تو اس طرح کا تفکر، غور و فکر انسان کے آخرت کی یاد دہانی کے لیے ایک ذریعہ ہے، اور اسی سے انسان کے دل کی اصلاح ہوتی ہے، اور جب دل کی اصلاح ہو جائے تو پھر انسانوں کے اعمالوں میں نکھار آ جاتا ہے۔ ایمان والے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ربنا، اے ہمارے رب، انک من تدخل النار، بے شک جس کو تو نے آگ میں ڈالا، فقد اخزیتہ، بس یقیناً تو نے اس کو رسوا کر دیا، وما للظالمین من انصار، اور نہیں کوئی بھی گناہگاروں کا مددگار۔ ربنا، اے ہمارے رب، اننا سمعنا، بے شک ہم نے سنا ایک پکارنے والے کو، منادین پکارنے والے کو، ینادی للایمان، جو پکارتا ہے ایمان لانے کی طرف، ان آمنوا بربکم، یہ کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، فآمنا، سو ہم ایمان لے آئے ہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، فاغفر لنا ذنوبنا، سو بخش دے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو، وکفر عنا سیئاتنا، اور دور کر دے ہم پر سے ہمارے کوتاہیاں، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں موت دے نیک لوگوں کے ساتھ۔ ربنا، اے ہمارے رب، وآتنا، اور دیجیے ہمیں ما وعدتنا علی رسولک، جس کا وعدہ کیا تو نے ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے سے، ولا تخزنا یوم القیامہ، اور ہم کو قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ تو ایک مومن بندے کی صفات یہ ہے کہ وہ اللہ کے سامنے اپنے حقیقت کو رکھ لیتا ہے، اور انسان کی حقیقت سوائے بے بس ہونے کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ فاستجاب لهم ربهم، اب ایسے اللہ کے سامنے عاجزی اور اللہ سے دعا کرنے والے لوگوں کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے کہ فاستجاب لهم ربهم، پھر قبول کی ان کے دعا ان کے رب نے، انی لا اضیع عمل عامل منکم، کہ میں ضائع نہیں کرتا محنت کرنے والے کو، من ذکر او انثی، خواہ وہ مرد ہو تم میں سے یا عورت، بعضکم من بعض، تم آپس میں ایک ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں لوگوں کے ساتھ جو معاملہ ہوگا وہ کسی زمانے، جنس، علاقے، زبان کی بنیاد پہ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کے ہاں ہر بندے کے ساتھ جو معاملہ ہوگا کامیابی اور ناکامی کے حوالے سے وہ اعمال کی بنیاد پہ ہوگا۔ جیسے کہ اس آیت میں ہے کہ جس نے بھی نیک اعمال کیے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا۔ جہاں تک ایک کا مرد پیدا کرنا اور دوسری فریق کا عورت پیدا کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے، اسی کے ذریعے تو اللہ اپنے اس کائنات کو آباد کرتا ہے۔ فالذین ہاجروا، پھر وہ لوگ کہ جنہوں نے ہجرت کی، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور جو نکالے گئے اپنے گھروں سے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور جو میرے راستے میں ستائے گئے، وَقَاتَلُوا، اور وہ کہ جو لڑے، وَقُتِلُوا، اور جو مارے گئے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ان پر سے ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ، اور ہم ضرور داخل کریں گے ان کو جنت میں، ایسی جنت تجری من تحتها الانہار، کہ جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، ثوابا من عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں سے بدلہ ہوگا، واللہ عنده حسن الثواب، اور اللہ کے ہاں بہت اچھا بدلہ ہے۔ کہ جو راہ خدا میں ستائے جاتے ہیں، یعنی اللہ کے حکموں پر عمل پیرا ہو کر، تو پھر ان کے لوگ مذاق اڑاتے ہیں، ان پہ آوازیں کستے ہیں، طرح طرح کے القابات دیتے ہیں، لوگ ان کو اپنے نظروں سے گھا لیتے ہیں، تو اور یہ سب کچھ ان کے ساتھ اللہ کے حکموں اور اللہ کے رسول کے طریقوں پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے ہو، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگ اللہ کے نظر میں بڑا درجہ پاتے ہیں۔ اور ایسے لوگ کہ جو ایسے متقین اور صالحین کا مذاق اڑا کر دنیا میں شادان رہتے ہیں، خوشحال رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اے مسلمان تجھ کو دھوکہ نہ دے ان لوگوں کا آزادی کے ساتھ چلتے پھرتے رہنا شہروں میں، متاع قلیل، یہ تھوڑا سا فائدہ ہے، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ آگ ہے، وبئس المہاد،
اور وہ بہت برے آرام کی جگہ ہے۔ چنانچہ احادیث میں آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے دنیا میں اپنی زندگی کو اپنے خواہشات اور مرضی کے مطابق گزارا، اللہ کے حکموں سے قطع نظر کر کے، اور دنیا کے ہر خواہش اس نے پوری کی، تو قیامت کے دن جب فرشتے اس کو پکڑ کر کے اس کو جہنم میں ایک ڈبوکچی دیں گے اور پھر نکالیں گے، تو اس سے پوچھیں گے کہ کبھی خوشحالی بھی دکھی تھی؟ تو وہ کہے گا بلا، خوشحالی کس بلا کا نام ہے؟ اللہ ان آیاتوں میں انہی باتوں کا ذکر فرماتا ہے کہ تمہیں جو بظاہر آزاد اور خوشحال چلتے پھرتے کفار دکھائی دے رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان سے دھوکہ نہ کھاؤ، اس لیے کہ ان کا انجام آگ ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربهم، لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈریں تو لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے جنتیں ہیں، ایسی جنتیں کہ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ سدا رہیں گے اس میں، نزلا من عند اللہ، اور یہ سب کچھ ان کو بطور مہمانی کے ملے گا اللہ کے ہاں سے۔ ورنہ انسان کیا اور اس کے اعمال کیا، اس کی زیادہ سے زیادہ زندگی کتنی ہو سکتی ہے اور اس کے زیادہ سے زیادہ اعمال کتنے ہو سکتے ہیں، لیکن اس چھوٹے اور مختصر سے اعمال کے بدلے اللہ ان کو سدا خوشحالی عطا فرماتا ہے، تو وہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے۔ وما عند اللہ خیر للابرار، اور اللہ کے ہاں بہت بہتر ہے نیک بختوں کے لیے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور بے شک بعض اہل کتاب میں سے البتہ وہ لوگ بھی ہے کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ تمہاری طرف نازل کیا گیا یعنی قرآن اس پر، وما انزل الیہم، اور وہ جو ان کے طرف نازل کیا گیا، خاشعین للہ، وہ اللہ سے عاجزی کرتے ہیں، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، وہ اللہ کے آیاتوں کے بدلے دنیاوی مفادات تھوڑے بہت حاصل نہیں کرتے۔ چونکہ اہل کتاب جو قرآن کے منکر ہوئے وہ اسی وجہ سے کہ ان کو اللہ کے حکموں پر عمل پیرا ہونے میں اپنے دنیاوی نقصان نظر آیا، اور اللہ کے حکموں سے ہٹ کر انہوں نے تورات اور انجیل کے احکامات کو چھپایا اور لوگوں کی مرضی کے مسائل ان کو بتاتے چلے گئے، اس کے بدلے ان کے وظیفے مقرر ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ اہل کتاب ایسے ہیں کہ جو یہ عمل نہیں کرتے بلکہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے ہاں۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اب سورہ آل عمران کی جو آخری آیات ہے یہ گویا اس پورا سورہ مبارکہ کا خلاصہ ہے، اور اللہ ایمان والوں سے مخاطب ہے کہ اگر دنیا میں عزت چاہتے ہو، بقا چاہتے ہو، کامیابی اور کامرانی چاہتے ہو، اور اللہ کے ہاں بھی سرخرو ہونا چاہتے ہو، تو اپنے اندر یہ صفات پیدا کرو جو بڑے اہم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان والے ہو، اصبروا، صبر کرو، یعنی اپنے آپ کو قابو میں رکھو، وصابروا، اور دشمنوں کے مقابلے میں مضبوط رہو، ورابطوا، اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے مسلسل جدوجہد میں لگے رہو۔ رباط اصل میں اسلامی سرحدوں کے محافظت پر اس نیت سے مامور رہنے والے فوج کو کہا جاتا ہے، جوانوں کو کہا جاتا ہے، مسلمانوں کو جو اس نیت سے اسلامی سرحدوں کی محافظت کرتے ہیں کہ دوسری طرف سے مسلمانوں کے دشمن مسلمانوں پہ حملہ آور ہو کہ ان کی جان اور مالوں کی عزتوں کو نقصان نہ پہنچائے، اور اس کے لیے وہ مسلسل جاگراتیں کاٹتے ہیں اور مسلسل پھیرے دیتے ہیں، ان کو مرابط کہا جاتا ہے۔ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے بہت بڑا اجر ہے، اور وہ مسلسل اس عمل میں لگا رہنا، حدیث میں آتا ہے کہ کسی بھی نئے کام کو مسلسل کرتے رہنا، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا مسلسل کرتے رہنا، اس شخص کو بھی مرابط کہا جاتا ہے، یعنی تسلسل کے ساتھ اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے جدوجہد کرنے والا، چاہے وہ نمازوں کی ادائیگی کے ذریعے ہو، صدقہ اور خیرات کے ذریعے ہو، یا پھر مسلمانوں کے سرحدوں کے محافظت کے ذریعے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی زندگی کے کسی موڑ پر بھی اللہ کے حکموں کو نظر انداز نہ کرو، ورنہ کامیابی کی بجائے ناکامی تمہارے مقدر بنے گی۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم مراد کو پہنچ جاؤ۔ اگر مراد کو پہنچ جانا ہے اور مراد کو پہنچنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے چیز صبر، اپنے آپ کو اللہ کے حکموں پر پابند رکھنا، اپنے آپ کو اللہ کے نافرمانوں سے بچانے پر پابند رکھنا،
اور آپس میں تعلقات کو مستحکم اور مضبوط اور اعتماد والا رکھنا، اور دشمنوں کے حرکات اور سکنات اور ارادوں پر مسلسل نظر رکھنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی اختیار کیے رکھنا، یہ مسلمانوں کے اتحاد اور خوشحالی اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہ بنیادی اور اہم کردار ادا کرنے والے اعمال ہے۔ اللہ ہر مسلمان کو اپنے ان اجتماعی اور ان انفرادی ذمہ داریوں کو عملی طور پہ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کا شکر ہے کہ سورہ آل عمران یہاں اپنے اختتام کو پہنچا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما